کہ میں نے اس پہ اتنا یقین کیا اتنے سال، اینڈ آئی ٹرسٹڈ، میں نے اللہ پہ اتنا اعتبار کیا، اینڈ نو ونڈر کہ اللہ میرے ریسکیو کے لیے کبھی نہیں آتا تھا جب میں تکلیف میں ہوتی تھی. تو چھوڑ کے بہت اچھا ہوا میرے لیے. آئی فیلٹ ویری مچ ریلیف چند دن بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے دور میں جو ہے اس طرح کی باتیں آپ اکثر دیکھتے ہیں، جو ایکس مسلم دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان تھے پھر ہم نے جو ہے اسلام کو چھوڑ دیا، اور وجوہات بتاتے ہیں. آپ نے ان کی وجوہاتوں میں سے یہ وجوہات ملاحظہ کیے. جو ایک لڑکی لیڈیز ہے، کہتی ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کئی منت سماجات امیدیں اعتبار کیے، اللہ رب العالمین نے میرے اعتماد کو سہارا بن کے اس کو پورے نہیں کیے. اور پھر اس کی دوسری بات بھی سن لیجیے. یہ سوچنا نہیں ہے کہ بھئی پیچھے کوئی خدا ہے، وہ آپ کو جہنم میں آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا. مطلب وہ ایک قسم کا فریڈم ہے، آپ کا مائنڈ ہلکا ہو جاتا ہے. میرا مائنڈ بالکل ہلکا ہو گیا. لوگوں نے میرے ایریا میں میری طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا. میں بہت خوش ہوں کہ میں نے اسلام چھوڑا. میرے میں کوئی ریگریشن نہیں اس میں کہ میں نے کیوں کیا. میں آج انسانیت کو مانتی ہوں، ہیومینٹی اور اسپرچویلٹی بہت زیادہ ان دو میں. تم مسلمان نہیں ہو تو یہ نام بدل دو. تو مزے کی بات یہ ہے ایمبر جی، اب جب میں نے اپنا نام انڈیا سرسوتی جولی رکھا ہے، اب ان کو پرابلم ہو رہا ہے کہ اس نے یہ نام کیوں رکھا ہے. اس پہ جا کے لنکڈ ان، فیس بک، یوٹیوب، جتنے ایکس مسلم نے ایک نے ویڈیو بنایا تھا اس کا ویڈیو دیکھ کے، سو اٹ ڈڈ گو اینڈ افیکٹ می کہ نہیں، میرا جو یہ چوائس ہے اسلام چھوڑنے کا یہ بالکل صحیح ہے. اللہ مجھ سے کوئی خفا نہیں ہوگا کیونکہ اللہ ہے ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے دین اسلام میں انسانیت نہیں ہے. انسانیت جو ہے دین اسلام کی بنیاد ہے بھائی. دین اسلام کی کیا ہے؟ بنیاد ہے. آپ جو ہے قرآن میں اکثر بیشتر آیتوں میں یہ دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. یہ سب لوگوں کے مخاطب ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ آپ اے مومنو ایمان والو تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو کہ ان کے بھلائی اور برائی سے آپ جو ہے ان کو متنبہ کرے، خبردار کرے، کہ برائی سے روکے، بھلائی کا حکم کرے. یہ سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ خیر خواہی کا جذبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. یہ سب ایمان والوں کو مخاطب نہیں ہے، انا مومنوں کو، بلکہ سب عام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جامع صیغہ کا استعمال کیا ہے. اسی طرح آپ کئی آیتوں کو دیکھو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ. اسی طرح اور دیکھیے ایھا الناس انتم الفقراء، کیا لوگ تم سب کیا ہو؟ محتاج ہو. تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو مخاطب کیا ہے. اور پھر یہ کہنا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے سزا کی بنا پر، اس کو جو ہے عذاب دیں گے، سخت وعیدیں دیں گے. تو یہ بات ضرور جو ہے آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عذاب اور رحمت دونوں چیزوں کے جو ہے وعید اور وعدے کیے ہیں، یہ سب اگر نہیں کرتے تو کوئی بھی جو ہے گناہ کرنے سے نہیں ڈرتے اور جرم کرنے سے کوئی جو ہے نہیں. اللہ تعالیٰ اس جہان میں اگر آدمی کو اگر انصاف نہیں ملا تو آخرت میں ضرور ان کو انصاف دلائے گا. اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی معجزہ، کوئی کرامت ہم پر ظاہر کرے، تو آپ حدیثوں میں خود اس چیز کو غور کرے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. اگر کوئی بھی حدیث میں آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات بالکل سمجھ میں آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے آتھنٹک بالکل صحیح ہے. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بآواز ہوا خارج کرتا ہوا پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے.
تو شیطان بآواز ہوا خارج کرتا ہوا پیٹ پھر کے بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے. پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے. اب آپ یہ بتاؤ جب شیطان جب بھاگتا ہے اذان سن کر تو اس کو کوئی دیکھتا ہے کیا؟ نہیں دیکھتا ہے. اس کو دیکھنے والا کون ہوتا ہے؟ گدھا یا کتا. جب اسے دیکھ لیتا ہے تو آپ دیکھنا کہ اس وقت جب اذان ہوتی ہے تو کتا اس طرح بلبلا کر اٹھتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی حیرت انگیز چیز دیکھ لی اپنی آنکھوں سے. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پرفیکٹ نہیں ہے کہ وہ شیطان کو دیکھ کر بولنے لگتا ہے؟ شیطان اسی وقت بولتا ہے اس طرح سے، اور کتا اس کی آواز سن کر اس کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ کتا بولنے لگتا ہے، جس کو ہم جو ہے اس حدیث کی روشنی میں جان سکتے ہیں. جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اور جب اقامت پوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالے. چنانچہ نمازی سے کہتا ہے یہ بات یاد کر اور یہ بات یاد کر، ایسی ایسی بات یاد دلاتا ہے جو نمازی کو باتیں نماز سے پہلے یاد نہ تھی. یہاں تک کہ وہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں ہوئے، نمازی کو یہ بھی نہیں پتہ رہتا کہ کتنی رکعتیں ہوئے. یہ شیطان اذان اور اقامت سن کے بھاگ جاتا ہے. اور پھر دوسری حدیث میں دیکھیے، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مرغ کی آواز سنو فاسألوا اللہ من فضلی، تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ وہ فرشتہ کو دیکھ کر آواز دیتا ہے. مرغ جو آواز دیتا ہے اکثر آپ دیکھو گے صبح بھور کے وقت، سویرے سویرے فجر کے وقت وہ آواز دیتا ہے مرغا. اور آپ قرآن سے بھی اس کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، کہ قرآن فجر کے وقت پڑھنا یہ حاضری کا وقت ہے، کہ جو ہے اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. تو فرشتے کو دیکھ کر مرغا اسی ٹائم زیادہ تر بولتے ہیں، فرشتے اس وقت دنیا میں آتے ہیں. تو یہ مرغ کی آواز سن کر آپ اس میں بھی تجربہ کرو کہ کس طرح وہ اسی ٹائم پہ آواز دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے، وہ فرشتے کو دیکھ کر جو ہے پکارتا ہے، آواز دیتا ہے. اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے. گدھا جب بولتا ہے یا کتا بولتا ہے تو شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے. تو آپ کبھی بھی دیکھنا گدھا کتا جب اس طرح شور کرتا ہے کہ اس کو دیکھ کر آپ حیرت انگیز میں پڑ جاتے ہیں، تو وہ اذان کے وقت بولتا ہے گدھا اور کتا. تو آپ جو ہے اس سے دیکھ کر خود اللہ تعالیٰ کی اس باتوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے اس حدیث میں آپ غور کیجئے. یہ صحیح اوتھنٹک حدیث روایت ہے، البخاری الصحیح مسلم میں یہ جامع روایت ہے. اس سے بھی آپ جو ہے ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، جو غیب کی باتیں ہیں اس کو ہم سن کر جو ہے اپنے انداز سے تجربہ کر سکتے کہ بات کتنی جو ہے پرفیکٹ ہے اور کتنی بات اعتماد کی ہے. اس کو سن کر بھی آپ کا ایمان مضبوط اگر نہیں ہوا تو آپ پھر جو ہے گمراہی رہیں.